علیکم، میں امداد سمرو۔ بہت بڑی خبر آئی ہے اسلام آباد سے۔ آج کل کے حالات میں اگر دیکھیں تو سب سے بڑی خبر کہہ سکتے ہیں ہم اس کو۔ بظاہر اس خبر پر شاید اس طرح کسی کی نظر نہ گئی ہو، مگر یہ خبر تاریخ کی جو ہے وہ دھارا پلٹنے یا نئی تاریخ رقم کرنے کے متعلق ہے یہ خبر۔ اور خبر ہے ایک چیف جسٹس کا احتساب، اور خبر ہے ایک سٹنگ جج کا احتساب۔ پاکستان میں کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ چیف جسٹس کا احتساب ہو، اور کبھی سٹنگ جج کے اوپر اگر سوال اٹھا ہو تو اس کا احتساب کیا جائے۔ اور یہ احتساب سپریم جوڈیشل کونسل سے باہر ہو رہا ہے، یعنی سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس تو آتے رہتے ہیں، وہ ایک روٹین کا معاملہ ہوتا ہے، کئی چیف جسٹس صاحبان کے خلاف آئے، اور ظاہر ہے کبھی آج تک کسی کو سپریم جوڈیشل کونسل نے سوائے ایک جج کے، جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے، کسی کو نہیں نکالا۔ شوکت عزیز صدیقی صاحب پر الزام تو کوئی نہیں تھا، انہوں نے ایک انکشاف کیا تھا عدلیہ میں ISI کی مداخلت کا۔ انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ کس طرح بینچ مینیج کیے جا رہے ہیں، انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ کس طرح عمران خان کی سہولت کاری کرنے کے لیے عدلیہ کو استعمال کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو لانے کے لیے۔ تو اس کی پاداش میں، اس الزام میں ان کو نکال دیا گیا۔ اب وہ بیچارے عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، بیان حلفی لے کر پھر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے پاکستان کا نظام عدل جو ہے وہ اس قابل ہے نہیں کہ وہ اپنے حقائق یا اپنا اعتراف کرے، اپنے جرائم کو تسلیم کرے۔ بھٹو شہید، اس سے پہلے عامروں کو اپنا ویلیڈیشن دینے سے لے کے نواز شریف صاحب کی نااہلی، پھر شوکت عزیز صدیقی صاحب کو اپنا برطرف کرنے تک، یا پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ہونے والی کارروائیوں تک کہ ان کے پیچھے کون تھا، اعتراف نہیں کریں گے۔ جب اعتراف نہیں ہوگا، ادراک نہیں ہوگا، تو پھر ظاہر ہے اپنا قبلہ درست نہیں ہوگا۔ جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ جی ہمیں اپنی تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے، ہم نہیں سیکھ رہے۔ یہ بات کئی اور مواقعوں پہ کئی اور لوگوں نے بھی کی ہے۔ اب جو خبر ہے میں اس کی طرف آتا ہوں۔ آج اسلام آباد میں 2-3 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک تو سب کو پتہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو سپریم کورٹ کا، اس میں سپریم کورٹ نے سماعت کی 8 رکنی بینچ نے، اور لمبی چوڑی سماعت تھی۔ معاملہ 3 ہفتوں تک چلا گیا، 3 ہفتوں تک ملتوی کر دی گئی سماعت، اور اس میں یہ کہا گیا اٹارنی جنرل کو کہ پارلیمنٹ کا جو ریکارڈ ہے قانون سازی کے متعلق، وہ اس کا کیا بنا۔ وہ ہم نے طلب کیا تھا، تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی ہم نے کرسپونڈنس کی ہے زبانی طور پر بھی، اور ویسے بھی اسپیکر سے بات ہوئی ہے، تو کل تک ریکارڈ آ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کل تک جمع کروا لیں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا اطلاعات یہ ہیں کہ پارلیمنٹ وہ ریکارڈ نہیں دے گی، ظاہر اس میں لڑائی بڑھے گی، شاید اسی وجہ سے 3 ہفتوں تک معاملہ آگے لے جایا گیا ہے۔ اور اب معاملہ جو لڑائی جس نہج پر پہنچی ہے، تو پھر اس طرح شاید چیف جسٹس صاحب اسٹینڈ لے کر، اس طرح شاید چیف جسٹس صاحب ڈٹ کر شاید اس معاملے پر کھڑے نہ ہو سکے، پارلیمنٹ کا ریکارڈ نہ منگوائے۔ میکسیمم یہ کریں گے کہ قانون ابھی معطل ہے، اس پر عمل درآمد روکا ہوا ہے، قانون کالعدم کر دیں۔ لیکن پارلیمنٹ کہہ چکی ہوئی ہے، اور پارلیمنٹ میں سے اپنا اسپیکر صاحب جو ہیں وہ خط لکھ چکے ہوئے ہیں چیف جسٹس صاحب کو کہ جی ہم نے ہمارا جو سینٹیمنٹ ہے ہمارے ارکان کا جوڈیشری کی مداخلت کی وجہ سے، وہ بہت غم و غصے میں ہیں، جوڈیشری ہمارے کام میں، ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ اور پھر یہ بھی جو تقریریں ہوئیں کہ چیف جسٹس صاحب کو اور ان کے ساتھی جج صاحبان جو ہیں ان کو طلب کیا جائے پارلیمنٹ میں۔ اب وہ طلبی والا معاملہ تو اپنی جگہ، لیکن اب جو پارلیمنٹ نے دوسری طرح، جو ظاہر اختیار پارلیمنٹ کے پاس تو ہے، انہوں نے جو کام کرنا شروع کیا ہے وہ سیدھا یعنی لڑائی جو سرد جنگ تھی، جو ایک دوسرے کو خاموش اور کھلے پیغام دیے جا رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس صاحب نے جب جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف تقریریں ہوئی تھیں پارلیمنٹ میں، وزیر اعظم نے تقریر کی تھی، بلاول بھٹو نے تقریر کی تھی، دیگر پارلیمنٹیرینس نے خطاب کیے تھے، اور وہ تھے مزار علی اکبر نقوی صاحب کی جو آڈیو تھی پرویز الہی صاحب کے ساتھ۔ پھر محمد خان بھٹی کے انکشافات تھے جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب کے متعلق، ان کے 2 بیٹوں کے متعلق کہ وہ ان کے فرنٹ مین کے طور پر مقدمات فکس کرواتے ہیں، پیسے لیتے ہیں۔ پھر ان کی پراپرٹیز گجرانوالہ کی، لاہور کی، وہ کہاں سے آئی، کیسے خریدی گئی، کچھ پتہ نہیں۔ محمد خان بھٹی صاحب نے انکشاف کیا کہ جی بیرون ملک بھی ان کی پراپرٹیز ہیں۔ تو وہ ان کے اوپر تقریریں ہوئی تھیں۔ پھر ان کے خلاف سب سے پہلا جو تھا وہ ریفرنس وہ میاں داؤد نے بھیجا، اس کے بعد مسلم لیگ نون نے، پھر پاکستان کے مختلف بارس نے ان کے خلاف ریفرنسز بھیجے، اور چیف جسٹس صاحب نے ان کو بینچ میں شامل کر کے یہ کہا کہ جی میں نے
ان کو بینچ میں شامل کر کے خاموش پیغام دیا ہے کسی کو. ظاہر ہے وہ خاموش پیغام پارلیمنٹ کا تھا اور پارلیمنٹ نے وہ خاموش پیغام ریسیو کیا, اور ریسیو کرنے کے ساتھ ہی پھر جو ہوتا ہے نا اینٹ کا جواب پتھر سے دیا. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا جی آپ خاموش پیغام دے رہے ہیں تو پھر آپ کو یہاں ہم طلب کریں گے. تو خیر چیف جسٹس صاحب کی طلبی والا معاملہ, وہ لیگلی تو پارلیمنٹ شاید چیف جسٹس صاحب کو طلب نہ کر سکے. یہ بھی کہا گیا کہ جی چیف جسٹس سے سارا جو ریکارڈ ہے اپنے مقدمات کا وہ بھی پھر ہمارے پاس لے آئیں اگر ہمارا ریکارڈ طلب کرتے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی ہم نے 72 سالہ جو تاریخ ہے سپریم کورٹ کی اس کا ہم ریکارڈ منگوائیں گے, اس کی ہم نے کرنی ہے, اس کا ہم نے احتساب کرنا ہے. خیر یہ تو تھی جس کو کہتے ہیں بھڑکے, ایک دوسرے کو اگر تو یہ کر لے گا تو میں یہ کر لوں گا والی جو لڑائی ہو رہی تھی, تو باہر نکل میں تمہیں دیکھ لوں گا. عام طور پر گلی محلے میں جو ہوتا ہے نا آپ دیکھتے ہوں گے ایسے ہی آستینیں چڑھا کر ایک دوسرے کو دھمکیاں دی جاتی ہیں. تو یہ تو اس طرح کی ایک جوابی دھمکیاں تھیں پارلیمنٹ کی طرف سے, مگر معاملہ سنجیدہ ہو گیا ہوا ہے, جوابی دھمکیوں سے آگے نکل گیا. ایک آڈیو آئی تھی جسٹس ثاقب نثار صاحب جو سابق چیف جسٹس ہیں اور جن کا کردار آج جو پاکستان میں بحران ہے ان بحرانوں میں ان کا کردار ہے. موجودہ عدلیہ کا بھی ہے, چیف جسٹس صاحب کا بھی ہے. 63A کی تشریح جو ہے وہ اس بحران کی وجہ ہے, لیکن ثاقب نثار صاحب جو ہے اس بحران کے بانی ہم سمجھے, کیونکہ اس سے پہلے جو جج صاحبان تھے وہ کام نہیں کر سکے تھے جو ثاقب نثار صاحب نے کیے تھے. نواز شریف صاحب کو نائل کرنا, پھر مطلب پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کیا, عمران خان کو صادق اور امین ڈکلیئر کرنا, اور مطلب ایک طویل ایک فہرست ہے. اپنا پاگل خانوں میں جا کے چھاپے مارنا, ہسپتالوں میں جا کے چھاپے مارنا, یہاں تک کہ عدالت میں جا کر, اور وہ بھی سندھ کی عدالتوں میں جا کر, جو ماتحت عدالتوں میں جا کر ججوں کی بھری عدالت میں تضحیق کرنا, ان کے سامنے موبائل پکڑ کر پٹھنا ان کے سامنے, اور پھر بھری عدالت ہے وکیل کھڑے کیمرے ساتھ لے جا کر پراپر شیخ رشید صاحب کی الیکشن مہم چلانا جا کر راول پنڈی میں. تو انہوں نے جو کچھ کیا, یہ اپنا جو پنجاب کا جو اسپتال بنا کڈنی کا اور لیور ٹرانسپلانٹیشن کا PKLI, اس سے حساب کتاب کرنا, وہاں اس کو بند کروا دینا, مطلب ایک طویل ایک فہرست ہے ان کی ثاقب نثار صاحب کی. ان کے صاحبزادے کی ایک آڈیو آتی ہے PTI کا ٹکٹ لینے والے ایک صاحب سے کے ساتھ, میرا خیال ہے چدڑ صاحب ہیں کوئی, اور پھر اس میں 2 نام تھے, ابوذر اور عزیر, یہ 2 نام تھے. اس میں ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی آپ کے لیے ہمارے والد صاحب نے بہت محنت کی, آپ کی ٹکٹ ہو گئی. 120 ارب کا لین دین کا آڈیو سے ثابت ہوتا ہے, 120 ارب کی لین دین. وہ آڈیو سامنے آ جاتی ہے. اس آڈیو کو ڈینائی کرنے اور اس کو چیلنج کرنے کے بجائے ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ جی آڈیو تو میرے بیٹے کی ہے اور میں ایک آزاد انسان ہوں, میں کسی کے لیے سفارش کچھ کر لوں تو اس میں کیا برا ہے. اس سے پہلے ثاقب نثار صاحب کی آڈیو مریم نواز صاحبہ کو سزا دینے کی کہ جی دوستوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مریم کو سزا دینی ہے, تو دوسرے صاحب کہہ رہے ہیں کہ مریم کو تو سزا بنتی نہیں ہے, نواز شریف کی تو ٹھیک ہے, مریم کی نہیں بنتی. تو وہ کہتے ہیں جی اب ہم نے کیا کرنا ہے, انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے لہٰذا بنتی ہے نہیں بنتی, مجھے بالکل بلنٹ ہونے دو, بالکل کھل کے بات کرنے دو. اب بلنٹ ہونے کا مطلب اگر یہاں سے لیا جائے نا تو وہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب شرم و حیا سے آری, مطلب بندہ دید لحاظ ختم ہو گیا نا. بلنٹ ہو کے مجھے بتانے دو کہ جی یہ کوئی قانون اور آئین کا حساب معاملہ نہیں ہے, یہاں معاملہ فرمائشی ہے. اور جو دوستوں نے, یعنی ظاہر ہے وہ دوست تو اب قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید وہ بیٹھ کر فیصلے کر رہے تھے, انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی مریم نواز کو بھی نائل کرنا ہے تو کرنا ہے. تو وہ والی آڈیوز بھی تھیں, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, ہر کوئی چیخ رہا تھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں, چیزیں آ گئیں. وہ آڈیو آنے کے بعد ثاقب نثار صاحب نے تسلیم کیا کہ آوازیں میری ہیں, لیکن توڑ مروڑ کے پیش کی گئی. تو کہا گیا کہ جناب چیلنج کرو, احمد نورانی نے وہ بریک کی تھی, کہا گیا کہ چیلنج کرو, چیلنج نہیں کیا. وہ تو بچا لیا اپنا رانا شمیم والے معاملے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے. انہوں نے کہا کہ ہماری عدلیہ بدنام ہو رہی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس میں نام آیا ہے. تو رانا شمیم صاحب نے معافی شافی مانگ کے نا وہ ان کا اپنا جو نواز شریف صاحب کے پاس وہ جو اپنا ایک بیان دے کے آئے تھے جس میں وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ گلگت میں بیٹھ کر اسلام آباد ہائی کورٹ کو مینیج کر رہے تھے نواز شریف کے مقدمات کے لیے. تو بہرحال تو اب ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کی آڈیو آنے کے بعد پارلیمنٹ نے پہلی بار تاریخ میں یہ کیا کہ جن کا احتساب کرنا ہے. انہوں نے کمیٹی بنائی, خصوصی کمیٹی اسلم بھوتانی صاحب کی قیادت میں 10 رکنی کمیٹی.
اس کمیٹی کا کل اجلاس ہونے جا رہا ہے 9 کو. اس کمیٹی نے نجم ثاقب کو ہی نہیں ثاقب نثار کو بھی طلب کر لیا ہے کہ جی آئیں نا ذرا بتائیں یہ کیا ہو رہا تھا, یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا اب ثاقب نثار صاحب کے لیے ایک اور چیز بھی کہ ثاقب نثار کی اور وہ جو ہیں خواجہ طارق رحیم تحریک انصاف کے وکیل, ان کی آڈیوز بھی سامنے آئی ہوئی ہیں. مریم نواز کے خلاف غلیظ زبان استعمال کرنا, گالیاں دینا, ٹھوک دو اس کو, یہ کر دو وہ کر دو, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو نااہل کرنے کے راستے بتانا. چلے میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ثاقب نثار صاحب اس وقت عدلیہ میں نہیں ہیں, وہ ایک انڈیپینڈنٹ وکیل کے طور پر کسی کے ساتھ کنسلٹنسی کر سکتے ہیں, مشاورت کر سکتے ہیں, دے سکتے ہیں مشورہ, مگر وہ یہاں بات مشورے کا معاملہ نہیں ہے. یہاں تو پھر اس آڈیو کو پھر جوڑیں آپ ثاقب نثار صاحب کی, KTR کی, خواجہ طارق رحیم کی, اہلیہ کی اور اپنا چیف جسٹس صاحب کی جو ہے وہ ساس ان کا ماجبی صاحبہ کی گفتگو کے ساتھ جوڑ لیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر اس کے علاوہ پھر اعزاز سید نے ایک خبر بریک کی تھی کہ ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ عدالتیں مینیج کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے لیے, جو ضمانتیں مل جاتی ہیں, یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے, تو وہ منٹوں میں سارا کچھ ہو جاتا ہے. تو وہ ثاقب نثار صاحب کا اس میں کردار ہے. تو پھر ثاقب نثار صاحب PTI کے ٹکٹ بھی بیچ رہے ہیں, آڈیو میں تو یہی ثابت ہو رہا ہے. تو پھر ثاقب نثار صاحب کو طلب کیا گیا. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ کسی سابق چیف جسٹس کو احتساب کے لیے طلب کیا گیا, کیونکہ عدالتی فیصلوں کی بنیاد پر تو کسی کو طلب نہیں کیا جا سکتا, عدالتی فیصلے ہوتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. یہاں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے. پاکستان میں جرنیلوں کا احتساب ہوتا رہا ہے, ججوں کا احتساب پاکستان میں کبھی نہیں ہوا. مشرف, بے شک لوگ کہتے ہیں کہ جی مشرف کو جو ہے فوج نے بچا لیا. اب بھی کہا جا رہا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ سابق آرمی چیف تھے, لہذا ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی کیونکہ فوج کے ادارے کے اندر ریزنمنٹ آئے گی. فوج کا ادارہ سمجھتا ہے کہ جی وہ آرمی چیف جو ہوتا ہے ان کا باپ ہوتا ہے, ریٹائر ہی صحیح لیکن اس کی عزت اور وقار جو ہے ان کو زیادہ عزیز ہوتی ہے ملک کے آئین اور قانون سے. تو لہٰذا باجوہ صاحب کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونے دی جائے گی. مشرف کے لیے بھی یہی کہا جاتا تھا, کہا تھا باجوہ صاحب نے کہ پرویز مشرف کے خلاف جب کارروائی ہوئی تو فوج کے اندر سخت جو ہے وہ غم و غصہ آیا جب ان کے خلاف عدالت نے فیصلہ دیا. بلکہ فیصلے کے فوراً بعد آپ کو یاد ہوگا اس وقت کے DG ISPR نے آ کر پریس کانفرنس کی عدالتی فیصلے کے خلاف. پھر مشرف کے خلاف فیصلہ دینے والی جو عدالت ہے وہ عدالت ختم کر دی گئی. پھر اس خصوصی عدالت کے جو جج تھے جسٹس وقار سیٹھ وقار, وہ ایک پراسرار طریقے سے فوت بھی ہو گئے. تو یہ تو سمجھا گیا کہ جی مشرف صاحب کو کسی طریقے سے بچایا گیا ہے. ظاہر ہے پھر اس کے بعد مشرف کو سزا تو ہو گئی, لیکن مشرف پہلے ہسپتال سے دبئی چلے گئے اور وہاں مشرف نے اپنی آخری سانسیں لی. میرا اس میں ماننا یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب اپنے جیتے جی جب پاکستان آنا چاہ رہے تھے تو راحیل شریف نے ان کو منع کر دیا تھا کہ آپ پاکستان نہیں آ سکتے, ہم آپ کو پاکستان میں اس طرح تحفظ آپ کو نہیں فراہم کر سکتے, آپ یہاں اگر سیاست کریں گے, آپ سزا یافتہ ہیں تو ادارے کے لیے مسئلہ بن جائے گا, لہٰذا آپ باہر بیٹھے ٹھیک ہے. پھر جب مشرف صاحب علیل ہو گئے تو قمر جاوید باجوہ صاحب گئے تھے, انہوں نے جا کر ان کے بچوں کو کہا تھا کہ جی ان کو لے آئے, ہم پاکستان میں ان کا علاج بھی کریں گے اور وہاں آخری دن پاکستان میں وہ اپنے آخری ایام جب تک ان کی زندگی ہے وہ گزاریں. تو ان کے بچوں نے کہا تھا کہ نہیں, ہم وہاں نہیں چاہتے کہ ہمارے والد صاحب کسی ایمبولینس میں یا کہیں جا رہے ہوں اور کوئی ان پر انگلی اٹھائے یا کوئی ایسا تنازع کھڑا ہو, تو ہم اس عمر میں نہیں چاہتے کہ ہم ان تنازعوں میں پڑے, ہم یہاں ٹھیک ہے. ظاہر ہے دبئی میں فیسلٹیز بھی زیادہ تھیں, لیکن ایک میسیج دینا تھا فوج کے ادارے نے کہ جی ہمارے جرنیل جو ہیں وہ ہم ان کا تحفظ کر کے جانتے ہیں. بعد میں پھر وہ جب پاکستان آئے تو جب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, اب آگے اللہ کے پاس ان کا حساب کتاب ہے. تو جب ان کو تدفین کے لیے پاکستان لایا گیا تو ایک چھوٹا سا اہتمام تھا جس میں چھوٹی سی سلامی ان کو دی گئی. سابق آرمی چیف کے جو شایانہ شان ہوتی ہے وہ نہیں تھی, بس ایک چیسچر دیا گیا کہ جی ادارہ اون کرتا ہے ان کو. لیکن بہرحال مشرف صاحب ایک عبرت کا نشان بن گئے. اس طرح وہ پاکستان میں جس طرح عام سابق آرمی چیف چل پھر رہے ہوتے اس طرح نہیں ہوئے. تو آرمی کے جرنیلز کا تو احتساب ہوا جنرل پرویز مشرف کی شکل میں. اس سے پہلے بھی محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے زمانے میں بھی جنہوں نے ایک سازش رچی تھی ان کو بھی سزائیں ہو گئی. ظہیر الاسلام, اس وقت کے ظہیر الاسلام, یہ دوسرے والے نہیں, تو ان کو بھی سزا ہوئی. ظہیر الاسلام عباسی میرا خیال ہے, تو ان کے خلاف بھی ایکشن لیا گیا. کئی کا کورٹ مارشل ہوتا ہے عدالتوں کے اندر. پاکستان میں صرف باقی تو ہوگا, لیکن ایک جج جو ریسنٹ پاسٹ میں وہ تھے پاناما میں جن کا نام آیا تھا فاروق عرفان صاحب,
وہ ان کو ریزائن کر کے وہ ریزائن کر گئے تھے، کارروائی کوئی نہیں ہوئی تھی. ایون محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو فون ٹیپ پر سزائیں دینے والے ملک قیوم اور راشد عزیز، ان کو بھی سزا کوئی نہیں ہوئی تھی، ان کو بھی صرف عدالت سے نکالا گیا تھا. اس کے بعد وہ ریٹائر ہو گئے، تب بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی. بھٹو شہید کو پھانسی دے کر یہ تسلیم کرنے والے جج صاحبان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی، جنہوں نے تسلیم کیا کہ ہمارے اوپر ضیاء الحق کا دباؤ تھا. یہ عدالت کا فیصلہ نہیں تھا، یہ مارشل لاء کا ڈکٹیشن تھی جو عدالت نے اپنے فیصلے کی شکل میں ایک عدالتی قتل تک لے جا کر بھٹو کا انجام کیا. تو پہلی بار پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے. ثاقب نثار کو طلب کیا گیا، سابق چیف جسٹس کو. ہو سکتا ہے ثاقب نثار اس کے خلاف سپریم کورٹ سے یا کسی سے اسٹے لے لے، لیکن بذات خود پارلیمنٹ کی کسی کمیٹی کا سابق چیف جسٹس کو طلب کرنا تاریخ کا دھارا پلٹ رہا ہے. تاریخ ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے. یہاں تک معاملہ نہیں رک رہا. وہ جو جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کا معاملہ ہے، اس میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے آج ان کے حساب کتاب دیکھا، اور انہوں نے اس میں تھا ان کی جو پراپرٹیز کا معاملہ تھا، اس میں جو ہے وہاں پر آج کمیٹی میں ہیئرنگ ہوئی ہے، اور اس میں جتنا ریکارڈ ان کا ہے وہ طلب کیا گیا ان کی پراپرٹیز کا، ان کے کتنے ان کے پاس پلاٹس ہیں، ان کی پراپرٹیز کیا کیا ہیں، کہاں کہاں ہیں، انہوں نے اپنی زمینیں کتنی تھیں، کتنی بیچی، کہاں بیچی، کس کو بیچی، کیسے پراپرٹیز بنائی، سارا ریکارڈ ویلتھ کا جو جتنی بھی اس کے پاس دھن دولت ہے ان کے پاس، وہ سارا ریکارڈ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے مانگ لیا ہے. ہو سکتا ہے اس پر بھی کوئی خاموش پیغام آ جائے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے، کوئی کھلا پیغام آ جائے، مگر پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ پارلیمنٹ سٹنگ جج کا احتساب کرنے کے لیے انہوں نے نوٹس کیا اداروں کو کہ جی بتائیں ان کے پاس کیا کیا حساب، ان کے پاس کیا کیا پراپرٹیز ہیں، کیسے بنی، کہاں سے بنی، کیونکہ الزامات بہت سنگین ہیں مظہر علی اکبر نقوی کے صاحب کے، اور ان کے ثبوت جو ہے وہ محمد خان بھٹی صاحب دے چکے ہوئے ہیں. تو جو لڑائی سرد جنگ کی شکل میں تھی وہ اب دو بدو ہو گئی ہوئی ہے. اب ظاہر ہے دو بدو لڑائی میں تو پھر انجام ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے کسی ایک کے خاتمے تک. تو خاتمہ میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، شکست کی صورت میں وہ تو ان کا ہوگا جو پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ کا نہیں ہو سکتا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.